الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکان تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں رازدان ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم تاجدار صداقت، رازدار نبوت، یار غار و مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے حاضر ہے۔ مجھ سے قبل میرے انتہائی کرم فرما مخلصی فی اللہ محبی فی اللہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد منیر سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطاب فرما رہے تھے۔ عرصہ دراز کے بعد مجھے آپ کی زیارت کا موقع ملا ہے اور میرے انتہائی واجب الاحترام میرے کرم فرما میرے دوست میرے محبوب جناب محمد حسین بابر صاحب زیدہ اقبالہ، آپ نے فرمایا کہ آپ آئیں اور آ کر ہماری مسجد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہمیں کچھ سبق سنائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے دائیں بائیں علماء تشریف فرمائیں، قبلہ قریشی صاحب تشریف فرمائیں، ہمارے علامہ یعقوب صاحب بھی جلوہ گر ہیں، تمام علماء سب میرے سر کا تاج ہیں، آنکھوں کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے ملک یحییٰ ممتاز صاحب قبلہ بھی آپ تشریف فرما ہوئے، بڑی محبت رکھتے ہیں، ہر جمعہ ہمارے پاس پڑھتے ہیں۔ اور پھر میرے بھائی میرے مخلص بلکہ اخلص دوست جناب فیض امام قمری صاحب، جو امام کا فیض ہو اور پھر قمر بھی ہو قمری بھی ہو۔ بہرحال تمام دوست میرے لیے میرے اعزاز کی بات ہیں، میرے لیے سر کا تاج ہیں، آنکھوں کا نور ہیں۔ اور قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں حلم میں وسعت اور برکت نصیب فرمائے۔ حضور والا، ہم صحابہ سے، آل بیت سے، اولیاء سے، اصفیاء سے، اذکیاء سے، نقباء سے، نجباء سے، کاملین سے، واصلین سے، عاشقین سے، رادین سے،
مردین سے محبت کیوں رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت. کیوں محبت رکھتے ہیں؟ کہیں ہم اس محبت میں لوگوں کے بقول غلطی پر تو نہیں ہے؟ ان کی محبت کا جو تقاضا ہے اس پر میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا مقدس ہستیاں ہیں، جتنا یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان سے جو ہم محبت رکھتے ہیں، اللہ نے تو فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ تمہارے بہترین سنگتی ہیں. سبحان اللہ. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج انہی پر ہی پابندی رکھو. یہ اولیاء سے، اصفیاء سے اور یہ صحابہ سے، آل بیت سے محبت کیوں رکھتے ہو؟ عزیزان محترم، ہم محبت نہیں رکھتے بلکہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت رکھی گئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے دلوں میں ان کی محبت رکھی گئی ہے. اگر آپ توجہ سے سنیں، ادھر ادھر دیکھنا بند کریں گے تو میں کچھ کہہ سکوں گا، ورنہ جو بات کرنے والا ہوتا ہے وہ اگر آپ کو دیکھے، آپ ادھر دیکھیں، وہ مراقبے میں چلے جائیں تو پھر بات کا مزہ نہیں آتا. آپ دیکھیں مجھے، آپ کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہوگا. انشاءاللہ جتنی دیر بات کریں گے آپ کو بعد میں یاد بھی رہے گی کہ کوئی بندہ آیا تھا اور سبق سنا کے گیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور والا، ہم ان سے محبت نہیں کرتے، ہمارے دلوں میں محبت رکھی گئی ہے. اور کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایک ہوتی ہے حب، ایک ہوتی ہے ود، ایک ہوتی ہے مودت. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، حب ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ود ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ، مودت ہے. یہ تینوں قرآن میں ہے. اور ہم حب بھی رکھتے ہیں، ہم ود بھی رکھتے ہیں، اور ہم مودت والے بھی ہیں، اور پھر محبت والے بھی ہیں. اور جو محبت والے ہوتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت والے ہوتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت والے ہوتے ہیں وہی تو محبت والے ہوتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور والا یہاں ایک تفسیری نکتہ ہے کہ یہاں پہ سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ رحمان کی جگہ اگر اس میں ذات ہوتا، اللہ ہوتا تو تب بھی تو عربی کا اصول اور قانون مکمل تھا. یہاں پہ سیجعل لهم الرحمن ہے، اس میں ذات اللہ نہیں لگایا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر یہاں پہ اس میں ذات اللہ ہوتا تو اللہ ان نیک لوگوں کی، پاک لوگوں کی، جن کا میں نے ذکر کیا ہے، محبت سب کے دلوں میں بٹھاتا ہے. یہ رحمان لگا کے رحمان یہ بتا رہا ہے جو میرے پسندیدہ دل ہوتے ہیں ان دلوں میں میں ان کی محبت بٹھاتا ہوں، سب دلوں میں بٹھاتا ہی نہیں ہوں. ہر دل میں ان کی محبت نہیں آ سکتی، ہر دل میں یہ نہیں آ سکتے. جو دل صاف ہوتا ہے اسی میں دل بر کا ڈیرا ہوتا ہے نا. ہر دل میں دل بر نہیں آیا کرتا، ہر دل میں وہ نہیں آیا کرتا. جس دل میں کچھ ہوتا ہے اسی دل میں سب کچھ ہوتا ہے، اسی دل میں یہ آتے ہیں. عزیزان محترم، اس پر اب میں بات تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب اللہ کسی اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اپنے دوست سے، تو یہ یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ میرے نبی کے صحابہ مومن پکے ہیں. بے شک بے شک، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت والے پکے ہیں. بے شک، سبحان اللہ. هم المہتدون، اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت والے پکے ہیں. بے شک. اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ جنتی پکے ہیں. سبحان اللہ. یہ جتنے میں نے الفاظ بولے ہیں نا پکے، آیات متعدد ہیں، چونکہ پھر اس میں ہم جائیں گے تو پھر وہ موضوع جو رہ جائے گا جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. تو یہ صحابہ جنتی پکے، یہ صحابہ ایمان والے پکے، یہ صحابہ ہدایت والے پکے، اور یہ ہدایت دینے والے بھی پکے، اور یہ جنتی بھی پکے. سبحان اللہ. ان سارے جو پکے میں بول رہا ہوں ان کے امام کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर, शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर। जिनके बारे में फरमाया ये जन्नती पक्के, वकुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, सारे पक्के और सारे जन्नती पक्के। सारे जन्नतियों के इमाम का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मोमिनीन जो पक्के हैं उनके इमाम का नाम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम मक़दसी चुप न रहा, उसने कहा मैं भी कहूँ कि अबू बकर को सिर्फ यही पक्के ही इमाम क्यों मानते हैं? अल्लाहु अकबर। क्योंकि जन्नती जो पक्के उनका इमाम अबू बकर सिद्दीक़, जो जनाबे वाला हिदायत वाले पक्के उनके इमाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जब ये औलिया, असफिया, अज़किया, नौकबा, नौजबा का जिक्र होगा तो ये याद रखिए उन सब के इमाम का नाम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब क्या फरमाते हैं कि जब अल्लाह ज़मीन पर किसी से मोहब्बत फरमाता है, सबसे पहले जिब्रील अमी को बुलाता है, या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बहु। ऐ जिब्रील, मैं ज़मीन पर फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ और तुझे हुक्म देता हूँ तू भी मोहब्बत रख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से ये पता चला अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना ये तो अल्लाह की अपनी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर कुछ लोग अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते फिर डरते रहते हैं, आइज़ा व अक़रबा को पता चलेगा क्या कहेंगे। रब ने फरमाया जिससे मोहब्बत हो बताया भी करो, मोहब्बत को छुपाया ना करो, मोहब्बत को बताया करो। जहाँ छुपने की बातें हैं वहाँ छपते हो, और जहाँ पे जनाबे वाला वहाँ छुपने की बातें होती है वहाँ पे तुम छपते हो, और जहाँ छपने की बातें होती हैं वहाँ छुपते हो। यहाँ औलिया से मोहब्बत करते हुए छुपना नहीं है, हाँ सदका देते खैरात करते हुए छुपे, मगर औलिया की मोहब्बत का इजहार करना है, क्योंकि अल्लाह फरमा रहे हैं ऐ जिब्रील हमें इससे मोहब्बत है तुम भी मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। अच्छा फिर जनाबे वाला बात यहाँ तक नहीं, फरमाया सारे फरिश्तों को हुक्म दो कि वो इनसे मोहब्बत करें और उनको बताओ तुम्हारा रब इनसे मोहब्बत करता है तुम भी मोहब्बत करो। फिर सारे फरिश्तों को ऐलान किया जाता है, सब के लिए मोहब्बत का हुक्म होता है, सबको हुक्म पैगाम मोहब्बत मिलता है। और फिर यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, फिर कहा जाता है जो मेरे मकबूल दिल हैं इन मकबूल लोगों की मोहब्बत मकबूल दिलों में बिठा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ हज़रत साहब बैठे हैं, सारी ज़िंदगी पढ़ते पढ़ाते गुजर गई है, उस्ताद हैं, उस्ताद उलमा हैं। एक होता है अम्र तरगीबी, एक होता है अम्र तसरीही। जो अम्र तरगीबी होता है ना उसमें अमर का मजमून होता है, अमर का सीगा नहीं होता। और जो अम्र तरगीबी होता है उसमें तरगीब का मौजू है, सीगा है, हुक्म नहीं है। और अम्र तसरीह उसको मैं यूँ मिसाल दे दूँ, आप किसी सिलसिले में बैत हैं, आपके शेख जो हैं वो कोई वजीफ़ा करते हैं, वो ख़ुद करते हैं, आपको नहीं कहते। आपने सुना कि जी हमारे हज़रत सुबह शजरा शरीफ पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, कोई वजीफ़ा करते हैं, आपको पता लग गया ये अम्र तरगीब है, तरगीब का मजमून है, उन्होंने फरमाया नहीं है। लेकिन अगर वो ये फरमाए मियाँ मैं ये वजीफ़ा करता हूँ मेरे तमाम मुरीदों सुन लो, मैं भी करता हूँ वजीफ़ा, तुम्हें भी हुक्म है तुमने करना है। अब ये अम्र तरगीबी भी है, अम्र तसरीही भी है। तो आप देखें आपको पूरी शरीयत के अंदर अम्र तरगीबी कुरान में आयत दरूद में मिलेगा और हदीस में वली की मोहब्बत में मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी आपने जब कुरान को पढ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तरतीब देखिए, अल्लाह भी मेरे महबूब पे दरूद भेजता है, फरिश्ते भी भेजते हैं और ईमान वाले भी भेजते हैं। और ये हदीस बुखारी को सामने रखिए, अल्लाह भी इन मकबूल लोगों से मोहब्बत करता है, फरिश्तों को भी हुक्म देता है और मकबूल लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत बिठा दी जाती है। तो अगर शरीयत का मुताला करें तो आपको कुरान में अम्र तरगीबी और तसरीह आयत दरूद में मिलेगा, हदीस में मोहब्बत वली में मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मोहब्बत वली में मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजूर वाला मुझे एक बात बताएं जी, आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ये जो मोतरज़ होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है हर वक्त अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखने से? कि मैंने कहा जिब्रील अमी को क्या ज़रूरत थी? अल्लाहु अकबर। जो सिदरा का जानशीन है, जिसने 1 लाख कम बेश 24,000 पैगम्बरों की ज़ियारत की है, अल्लाह फरमाया इनसे मोहब्बत रख, फरिश्तों को हुक्म मिला इनसे मोहब्बत रखें। मकबूल दिलों में मोहब्बत बिठाई जाती है, लोगों की हाजात और ज़रूरियात को इनके साथ वाबस्ता कर दिया जाता है। यही वजह है जो मोहब्बत वली की तहरीक है ना वो अर्शी है, क्या बात है। और बुग़्ज़ वली की जो तहरीक है वो फर्शी है। आपने देखा लोगों ने डॉलर्स खर्च किए, रियाल खर्च किए, लिटरेचर छापे,
اور کتنے لوگ وہاں پہ پرموٹ ہو گئے سوشل میڈیا پر اولیاء کی محبت کو دلوں سے نکال رہے ہیں۔ وہ یہ نادان بھول گئے ہیں کہ بغض ولی کی تحریک فرشی ہے، محبت ولی کی تحریک عرشی ہے۔ یہ تحریک تمہاری کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ عرش والے رب نے خود تحریک چلائی ہے محبت ولی کی۔ سبحان اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہر دل میں نہیں آ سکتی۔ کبھی آپ غور کریں، حدیث کے راوی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، فرماتے میرے محبوب جلوہ گر ہیں، ممبر پر خطاب ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب راوی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، مولا علی کی بات پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا، بلکہ اعلیٰ میں تیقن سے بھی کوئی اعلیٰ درجہ ہو تو وہ بھی یہاں پہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، کیونکہ مولا علی جو فرماتے وہ حق فرماتے۔ مولا علی تو وہ ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی ہے تو سب سے پہلے دیکھا ہی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے آنکھ کھولی ہے تو دیکھا ہی جانے کائنات، جانے عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو ہے۔ وہ علی کیا فرماتے ہیں؟ جو دیکھتے ہیں صحیح فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، فرمایا اے صدیق ادنو منی ادنو منی ادنو منی، اور میرے قریبا اور میرے قریبا اور میرے قریبا۔ جب محبوب گئے تھے تو اللہ نے بھی فرمایا تھا میرے محبوب اور میرے قریبا اور میرے قریبا اور میرے قریبا، تو محبوب کو وہاں فرمایا اور میرے قریبا۔ وہ میرے محبوب کی معراج تھی اور میری یہ صدیق کی معراج ہے، اور میرے قریبا اور میرے قریبا، تو حضور والا اور میرے قریبا۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے دیکھا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نشرہ کے سینے سے حضرت صدیق اکبر کو لگایا اور آپ کے ماتھے کا بوسہ دیا۔ آپ کے ماتھے کا بوسہ کون دے رہے ہیں؟ جن کا نام آئے تو ہم انگوٹھے چومتے ہیں۔ وہ محبوب حضرت صدیق اکبر کے سینے کا بوسہ لے رہے ہیں، اپنے ماتھے کا بوسہ لے رہے ہیں، فرماتے ہیں اور میرے قریبا، سینے کے ساتھ لگایا۔ اور یہ سینے سے کے ساتھ کیوں لگایا؟ میرے استاد مکرم حضرت مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرماتے بات دراصل یہ ہے، اب محبوب نے سینے سے لگایا، فرمایا اے صدیق اب تو اسی سینے میں ہوگا جس سینے میں میں ہوں گا، جس سینے میں میں نہیں ہوں گا صدیق تو وہاں نہیں جا سکتا۔ فرمایا صدیق ہر سینے میں نہیں ہوگا، صدیق اس سینے میں ہوگا جس سینے میں ہم ہوں گے، جس سینے میں ہم ہوں گے صدیق اسی سینے میں ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں نا کتب کے اندر ترتیب دیکھیں کہ جو مزارات کی ترتیب ہے، محبوب علیہ السلام جہاں آرام فرما ہے، جس جگہ میرے محبوب کا قلب نازنی ہے، وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مقدسہ ہے، اور جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب نازنی ہے وہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ناز ہے۔ کبھی غور کیا کہ اس جگہ دل کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مقدسہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے ہے کہ اے صدیق تو نے پوری زندگی میں اپنے دل میں اپنے یار کو رکھا ہے، آج تیرے سرکار نے تجھے مزار میں بھی دل سے لگا کے رکھا ہوا ہے، اپنے دل میں دل کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے، تو حضور والا دل کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ صدیق وہ ہیں جن کو عالم ارواح سے لے کر عالم دنیا سے لے کر بازار میں، خلوت میں، جلوت میں، غار میں اور آج مزار میں بھی جان کائنات کی مائیت نصیب ہوئی ہے، وہ صدیق ہے۔ اگر کوئی فناور رسول کے مقام پر یہ جتنا بھی کوئی فائز ہو نا، جتنا مرضی ہے آپ اس کے درجے گنواتے رہیں، لیکن جب میرے صدیق کی باری آئے گی نا کہ حضرت صدیق کا پتہ پوچھنا ہو تو جو پتہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر نا وہ آیت ہے نا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، آپ سورہ طٰہٰ کی جو ہے نا اس آیت کے تحت آپ تھوڑا سا مطالعہ تو کریں نا، قرآن پاک کی تفاسیر کو بھی دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کی تفاسیر جتنی عربی کی ہے ساری کی بات کر رہا ہوں، ضیاء القرآن میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جس جگہ جس بندے نے دفن ہونا ہوتا ہے اس جگہ کی مٹی ہر بندہ اپنے وجود میں لیے پھرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بندہ یہاں پیدا ہوتا ہے، جنت البقیع میں اس کی تدفین ہوتی ہے، جنت المعلیٰ میں ہوتی ہے، دنیا کے کسی شہر میں ہوتی ہے،
لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارکہ مقدسہ کے اندر جس گنبد خضرا کی پاک سرزمین والی مٹی نے پناہ لے رکھی ہے، اس سے بہتر اور کیا میں جملہ کہہ سکتا ہوں؟ جس مٹی نے پناہ لے رکھی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مقدسہ میں وہی مٹی ہے ام المومنین کے حجرہ پاک کی، حضرت فاروق اعظم کے رضی اللہ تعالیٰ کے جسم مقدسہ میں بھی وہی مٹی ہے۔ تو جو جس مٹی سے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود وجود باجود کو تیار کیا گیا، اسی مٹی سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے وجود کو تیار کیا گیا۔ تو دیکھو تو صحیح اس وقت صدیق کہاں ہیں؟ ارے صدیق اکبر سے بغض رکھنے والے، تمہیں اسی لیے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہاں صدیق اکبر کی جلوہ گری ہے، تمہیں نبی کو ماننے کے لیے صدیق کا ماننا ضروری ہے، تب جا کے تمہارا دل مزکہ مصفہ اور مجلہ ہوگا، ویسے ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جو صوفی ہے نا، صوفی ہوتا ہے اس کے دیکھنے کا مزاج عجیب ہوتا ہے اور جدا بھی ہوتا ہے دوسرے دیکھنے والوں سے۔ ایک میں صوفی کو پڑھ رہا تھا تصوف کی کتاب کے اندر بھی شان صدیق اکبر، وہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والی رات غار ثور میں آپ کی جلوہ گری ہوئی، تو آپ پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تشریف لے گئے، پھر غار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد پھر آواز دی محبوب آپ جلوہ گری فرمائیں، آپ تشریف لے آئیں۔ یہ انداز محبوبانہ تھا، انداز کریمانہ تھا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی محبوب جلوہ گر ہو گئے، تو صوفی نے دو باتیں لکھی اور بڑی کام کی باتیں ہیں۔ کہنے لگے پہلی بات تو یہ ہے محبوب اتنے لجپال ہیں، محبوب نے دیکھا کہ میرا یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے غار میں پہلے گیا ہے، میں اس کے لیے مزار میں پہلے جاؤں گا۔ اس نے میرے لیے غار میں جگہ بنائی ہے، میں اس کے لیے مزار میں جگہ بناؤں گا۔ اس نے غار میں مجھے آواز دی محبوب چلے آئیے، میں مزار میں آواز دوں گا، میرے یار کو مجھ تک پہنچا دیجئے۔ اور دوسرا جو نکتہ اہم انہوں نے لکھا وہ بڑا زبردست ہے، فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے، اب محبوب تشریف لے آئے غار کے اندر، اور اس سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، غار کو صاف کیا۔ غار کو صاف کرنے کے بعد عرض کی حضور تشریف لے آئیے، کہا یہ جو دل ہے یہ بھی غار ہے، یہ جو دل ہے یہ بھی غار ہے۔ جس طرح غار میں صدیق پہلے گئے، غار صاف ہوئی، محبوب کی جلوہ گری ہوئی، اب جو یہ چاہتا ہے دل کی غار میں محبوب کی جلوہ گری ہو، صدیق کو پہلے لے آئے، میرے محبوب جلوہ گر ہو جائیں گے۔ پہلے محبوب کو تو لے آئے۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کو عرض کر دوں، یہ جتنے مزارات والے ہیں وہ عام آدمی ابھی فوت ہو جائے نا، اس کو دفنائیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کی قبر پہ جائیں تو کسی سے پوچھنا پڑے گا یہ کس کی قبر ہے، ورنہ یہ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے آخر کیا کیا ہے، آج تک قبر زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا صاحب نے کیا کیا ہے، حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے اصفیاء ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، آج تک ان کی قبریں بھی زندہ ہیں۔ واہ واہ واہ۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، اس آئینہ دل میں ذرا جھانک کے دیکھیے تو صحیح، کچھ اسرار و رموز آپ پر کھلیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک وہ وقت تھا جب بیت اللہ شریف کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، فرمایا اے علی ان بتوں کو اتار دو۔ اب خود کیوں نہیں اتارے بت؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات کو کیوں فرمایا؟ علماء نے لکھا وجہ دراصل اگر میرے محبوب کے ہاتھ بتوں کو لگ جاتے تو بت بھی جنت میں جاتے، اللہ اکبر، کیونکہ جس کو ہاتھ لگتے ہیں پھر وہ جہنم ہی نہیں رہتا، جنت ہی ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صبح کی نماز کے وقت جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے علی پاک یہ لوگ سو رہے ہیں، ان کو نماز کے لیے اٹھا دو۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ تو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، آپ خود کیوں نہیں اٹھا رہے؟ فرمایا سو رہے ہیں، ہم اگر اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے انکار کر دیں، اور انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے فارغ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر کبھی مسجد کے اندر اذان نہیں دی۔ اگر میرے آقا اذان دے دیتے، ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں یہ میرے آقا سب کے رسول ہیں، پھر محبوب کی آواز پہ سب کو آنا پڑتا، محبوب نے کبھی اذان نہیں دی۔ اور مولا کائنات کو فرمایا آپ اتاریں، آپ نے بتوں کو اتارا۔ یہاں ابن عربی جیسا بندہ بھی لکھ گیا، کہنے لگا جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف لائے،
बुतों को निकाला और अली को फरमाया, ऐ मेरे अली पाक इन बुतों को निकाल दीजिए। वहाँ से बुत निकले, वो जगह इबादत गाह बन गई। ये जो बंदा है ना, इसकी शान तो 70 गुना मोमिन की। महबूब ने फरमाया काबे से भी ज़्यादा अफजल है। अब इसके अंदर भी बुत है, हसद का बुत है, गीबत का बुत है, चुगली का बुत है, शावत का बुत है, लालच का बुत है, एक दूसरे से हसद करने का बुत है, बदअकीदगी के बुत है। पता नहीं ये 360 से ज़्यादा तो ये भी बुत लिए फिरता है। कहा ज़रा वो उस नक्शे को देखिए, वहाँ बैतुल्लाह शरीफ में जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा गरी हुई, मौला कायनात ने बुतों को निकाला तो फिर वो इबादत गाह बन गया। इस दिल के अंदर महबूब की मोहब्बत आएगी, मौला कायनात की मोहब्बत आएगी, ये सारे बुत निकलेंगे। वो इबादत गाह बना है, ये ज़ियारत गाह बन जाएगा। जब तक जिएगा लोग ज़ियारत करेंगे, क़यामत तक कब्र की भी ज़ियारत होती रहेगी। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला के लख्त जिगर है। आपके पास एक बंदा आया और कहने लगा, हज़रत हमारे मोहल्ले में एक शख्स है, वो कहते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह मुबारक मेरे पास है। अब वो जनाबे वाला इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और कहने लगे, हजूर हमारे पास ना एक बंदा है, वो कहता है मेरे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक है। सुभान अल्लाह। अब वो झूठ ना बोलता हो, और जैसे आजकल कई लोग फिर रहे होते हैं, वो जी मुँह मुबारक क्या, वो ज़ियारतें करवाए। लेकिन वो इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला के लख्त जिगर थे। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि वो मुँह मुबारक ले आइए, मैं देख के बताऊँगा। आपने फरमाया मुझे ले चलिए, मैं देख के बताऊँगा। क्योंकि जो नबी की निस्बतें होती हैं उनको बुलाया नहीं जाता, उनके बाद चल के जाया जाता है। तवज्जो है कि नहीं है? जो नबी के तबर्रुकात होते हैं उनको तबर्रुकात को बुलाया नहीं जाता, बल्कि चल के जाया जाता है। फरमाते मुझे ले चलो, क्योंकि नबी वालों को पहचानना मुश्किल नहीं है। मैं चल के बता सकता हूँ कि ये झूठ तो नहीं बोलता, ओरिजिनल है या मंसूब है। जब आप वहाँ पे तशरीफ़ ले गए, आपने फरमाया ले आइए। वो जब सामने रखे गए ना मुँह मुबारक, वो तादाद में 7 थे। वो तादाद में 7 थे। कितने थे? 7। वो तादाद में 7 थे। आपने वो जो मुँह मुबारक के सामने रखे और पढ़ा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। अभी ख़ानदान नबूवत के अजीम फ़र्द ने ये सलाम पढ़ना शुरू किया। जैसे ही सलाम पढ़ना शुरू हुआ, वो जो मुँह मुबारक थे वो तादाद में 7 थे, उनमें 4 खड़े हो गए और झूमने लग गए। तवज्जो नहीं फरमाई आप अपना। वो जो 4 बाल मुबारक मुँह मुबारक थे ना, वो जैसे यार का नाम आया झूमने लग गए। और मैं भी सरकार के हल्का बात बयान करता हूँ, हुक्म है जब मैं देखता हूँ झूम रहा है, मुझे भी पता चल ही जाता है कि यार का नाम आता है, झूमता कौन है। तो इतना संजीदा फिक्र होने की जरूरत नहीं है। तो भाई जनाब वो 4 जो थे वो मुँह मुबारक ऐसे झूमने लग गए, और जो 3 थे वो पड़े हुए थे। हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया जो यार का नाम आते ही वाजिद में आ गए, झूमने लग गए, उनकी कैफियत बदली है, कैफियत अजीब हुई है, और हुस्न यार में वो मचलने लगे हैं, ज़िक्र यार में मचलने लगे हैं। जो यार का ज़िक्र है मचले वो असली है, जो पड़ा रहे वो मंसूब है। जो यार का जिक्र है ना वो असली है, और जो पढ़ा रहे वो मंसूब है। हाँ, कोई तसव्वुफ के आला दर्जे पे हो कि यार का नाम सुनते ही सख्त तारी हो जाए तो फिर वो मलफूअल कलम है, वो एक शतीहात है, और शतीहात और कैफियत पे फतवा लगता नहीं। तो हुजूर वाला याद रखिए, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत और शान ये है। एक मरतबा मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक बात इरशाद फरमाते हैं, जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल बा कमाल हुआ तो आपने मुझे फरमाया कि मुझे ले चलना और जाके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपका यार जो बाज़ार में भी आपके साथ था, खलवत में भी आपके साथ था, जलवत में भी आपके साथ था, आज आराम करने की इजाज़त मांग रहे हैं। और मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पीर का दिन है, और फरमाते लोगों आज दिन कौन सा है? पीर का दिन है। फरमाया इसी दिन जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया है, और अगर मेरा विसाल हो जाए मेरा इंतज़ार न करना, मुझे सपुर्द रसूल जाके कर देना, सपुर्द इलाह कर देना। यारो हम जब मरते हैं तो सपुर्द खाक किए जाते हैं, जब ये मकान बदलते हैं तो सपुर्द इलाह होते हैं या सपुर्द रसूल किए जाते हैं। सपुर्द इलाह होते हैं या सपुर्द रसूल किए जाते हैं। और ये देखिए इधर ये बेचैनी थी कि जमाल जहां
जहाँ आरा में गुम रहते हैं, वद्दुहा के जलवे को तकते हैं, वल्लैल की जुल्म वाले महबूब को देखते हैं, माज़गल बसर व मा तगा के काजल वाले आंखों वाले महबूब को देखते हैं, अलम नशरा के सीने वाले महबूब को देखते हैं। और ये शाम के रास्ते में कभी किसी से पूछते तुमने मेरे यार को देखा है, तुमने मेरे सरकार को देखा है। और जनाबे वाला कभी कोई कैफियत होती है, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो इश्क वाले हैं उन पर कभी हिजर की कैफियत होती है, कभी विसाल की कैफियत होती है। और जब वो मकाम हिजर में जाते हैं तो कहते इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब वो तो खुश वसदा विच मुल्क अरब। और जब ये हालत विसाल में होते हैं फिर कहते खलकत को जैदी गोल है हर दम फरीद दे कोल है। यानी आईनाए दिल में तस्वीर यार नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आंसू बहाते हैं, जिक्र यार में गुम रहते हैं। और मुस्तदरक हाकिम की हदीस पाके हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला के विसाल का सबब कुछ और नहीं था, महबूब को याद करते करते हिजर मुस्तफा में आपका जिस्म पिघलना शुरू हो गया, हत्ता कि आप विसाल फरमा गए। हम वक्त महबूब को याद करते। और हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जिस जगह आपका विसाल के बाद जिस्म मुक़द्दस रखा हुआ था छत का वो हिस्सा जला हुआ है। मैंने पूछा है सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वाले यहाँ कोई शमादान रखने की तो जगह नहीं है, लालटेन रखने की जगह नहीं, दिए की जगह नहीं, ये छत क्यों जली है? तो उन्होंने कहा कि जब ये हिजर मुस्तफा में होते, ये जुदाई मुस्तफा में तड़पते मचलते और महबूब के रुख नाज को याद करते, महबूब के वद्दुहा के चेहरे को याद करते, वल्लैल की जुल्फों को याद करते, माज़गल बसर व मा तगा की काजल वाले नैनों को याद करते, अलम नशरा के सीने को याद करते, ताहा के ताज को याद करते, यासीन के सेहरे को याद करते, महबूब के कमालात व मौजज़ात व संगत व माइयत व सोबत को याद करते। और ये अपने मुंह से एक आह निकालते थे, उस आह ने छत को जला के रख दिया है। यारो हिजरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजरत सिद्दीक अकबर का ये आलम है। अरे ये छत जल गई मगर सिद्दीक अकबर के सीने के जलने का हिजरे मुस्तफा में कैसा अमल होगा, कैसी सूरत होगी, जिगर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कैसा होगा। अरे जो सारी सारी रात खड़े रहे और सारी सारी रात दरवाजे पे खड़े हैं, जब सुबह की नमाज से पहले महबूब अलैहिस्सलाम की नजर पड़ती है, फरमाते मेरे सिद्दीक तुम्हें चैन नहीं आता, तुम सारी रात खड़े रहते हो। या रसूल अल्लाह मेरा दिल ये करता है कि जब सुबह हो पहले मैं किसी और को न देखूं, मेरी नजर वद्दुहा के चेहरे पर पड़े, वल्लैल की जुल्म वाले महबूब पे पड़े, माज़गल बसर व मा तगा के काजल वाली आंखों वाले महबूब पर पड़े। हम वक्त में जमाल जहां आरा के जलू में घूम रहे हूं, यार मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता, हर वक्त आप ही को तकता रहूं। वो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं आज कौन सा दिन है? आज पीर का दिन है। फरमाया अगर मैं चला जाऊं तो मुझे रोकना नहीं, मुझे रखना नहीं, मुझे इंतजार नहीं करवाना, मुझे सीधा महबूब के दर दौलत पे ले जाना। यारो एक बात तो मुझे बताएं ना कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हुए क्या अकीदा पढ़ा के गए? एक तो हयात नबी का अकीदा पढ़ा के गए कि दुनिया से जाते, वैसे कुरान और सुन्नत के मुताबिक तो आले सुन्नत के अकायद घड़े हुए नहीं है, या कुरान से पढ़े हुए हैं या सुन्नत से पढ़े हुए हैं या असहाब सूफा से पढ़े हुए हैं या सहाबा से पढ़े हुए हैं, ये गढ़ा हुआ कोई भी अकीदा नहीं है। हयात नबी का अकीदा। और दूसरा ये है कि मुझे महबूब अलैहिस्सलाम का दीदार करना है। यही बात हजरत सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं, मुझे जल्दी ले जाना, महबूब का जलवा देखना है। यही बात मौला कायनात फरमा रहे हैं, मुझे जल्दी ले जाना। और यही बात हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि आज तो शादी का दिन है। हाँ जी, आज तो शादी का दिन है। लोग जो हैं वो रोते हैं दुनिया से जाते हुए और बिलाल हंस रहे हैं, घर वाली रो रही है। ऐ मेरे सरदार ये हंसने का वक्त तो नहीं, आज तो जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। फरमाया मैं क्यों ना हंसूं कि मेरे महबूब मेरा इंतजार फरमा रहे हैं, मैं महबूब के चेहरे की जाके जियारत करने वाला हूँ। वो ये राज समझते थे लोगों, ये मौत मिटाती नहीं है, ये मौत मिटाने के लिए नहीं आती। इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन औ कमा काला अलैहिस्सलाम, मेरे आकर में मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ने मुझे हदिया रहमत बना के भेजा है। और ये महबूब भी रहमत, हदिया रहमत है। और फरमाया मोमिन की जो मौत है ये भी अल्लाह की तरफ से तोहफा है। अब महबूब की ज़ात भी हदिया, मोमिन के लिए मौत भी तोहफा। अब जब अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे से प्यार करता है तो फरमाते इसको दोनों तोहफे इकट्ठे दिए जाएं, पहले मौत का तोहफा दिया जाए, फिर जाने कायनात की ज़ियारत का तोहफा दिया जाए। ये मौत मिटाने के लिए नहीं आती बल्कि गुंबद खजरा के मकी से मिलाने के लिए आती है, ये मौत मिटाने के लिए नहीं आती। यारो उलमा बैठे हैं, कभी आप गौर तो करें ना कि कोई बंदा जब दुनिया से जाता है उसको हम गुस्ल देते हैं, खुशबू लगाते हैं, क्यों लगाते हैं?
یہی پانی آپ تھر بھیج دیا کریں جہاں پانی میسر نہیں۔ ربیع الاول میں جھنڈیوں پہ تکلیف ہو جاتی ہے، تو جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو پاکستان میں ہی تھر کا علاقہ ہے جہاں پانی میسر نہیں، کپڑا میسر نہیں، یہ لٹھے کا کفن وہاں بھیج دیا کریں۔ اور جب ہمارے عاجز و اقربا نے مٹی میں مٹی ہونا ہے، پھر یہ غسل کا اہتمام کیوں، یہ کفن کا اہتمام کیوں؟ کہا ہم تمہیں پتہ نہیں ہے، کتب حدیث کا مطالعہ نہیں کیا؟ ارے یہ جو تیاری کرائی جا رہی ہے یہ مرنے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تیاری اس لیے کرائی جا رہی ہے اس نے جا کے قبر میں مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ ہاں جی، روح البیان کے اندر یہ پورا باب ہے کہ مرنے والے کو کافور کیوں لگائی جاتی ہے۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لجپالی دیکھیے، فرمایا کافور اس لیے لگائی جاتی ہے جب تک کافور کا سر رہتے کیڑے اس کے قریب نہیں آتے۔ اچھا، اب یہ تیاری کرائی جاتی ہے کہ اس نے رخ محبوب کو جا کے تکنا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو جنازہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے بستی خدا داد میں کوئی فوت ہو جائے نا، یہاں فروخ پورے کا تو مجھے نہیں پتا، ادھر کوئی فوت ہو جائے تو جنازے کو آگے رکھتے ہیں، اور پھر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جناب والا مقتدی ہوتے ہیں۔ کیوں حضور یہی ترتیب ہے نا؟ امام شارانی فرماتے ہیں میں بڑا سوچتا تھا اس بندے نے مر کے آخر کیا کر لیا ہے، جنازہ کہیں پڑا ہوتا رکھ کے پڑھ دیا جاتا، یہ آگے کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دن جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے یہی سوال رکھ دیا، میں نے عرض کی لجپال آقا ارشاد فرمائیے یہ مرنے والے کا جسم آگے رکھ کے یہ جنازہ ایسے آگے کیوں ہوتا ہے؟ محبوب نے فرمایا نادان تجھے نہیں پتا، اب یہ تیاری کر چکا ہے اپنے محبوب کے دیدار کرنے کی، اب اس کا اکرام یہ ہے اس کو آگے رکھا جائے باقی اس کے پیچھے ہو جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا یہ تیاری کرائی جاتی، یہی وجہ ہے قبر میں کہتے جی پلو ہٹا دو، چہرے سے پلو ہٹا دو، کس لیے ہٹا دو؟ کہا بات یہ ہے نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا، نبی ہوتا وہ ہے جس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہ ہو۔ کہا اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا لو، جیسے اس کی آنکھیں کھلیں گی یہ تکلیف نہ ہو اس کو، پہلے اس کی نظر گنبد خضرا کے مکی پر محبوب کے چہرے پر پڑے۔ ذرا آپ دیکھیں تو صحیح، تو موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، موت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ اور ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تڑپ رہے ہیں مجھے پہنچائیے، جلدی پہنچا دیجئے گا، دیر نہ کیجئے گا، ادھر یہ جلدی میں ہے فرماتے پہنچا دیجئے گا، ادھر قبر انور سے آواز آتی ہے کہ یار کو دوسرے یار تک پہنچا دو، ایک حبیب کو دوسرے حبیب کے پاس پہنچا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد الہ کر دیا، سپرد رسول کر دیا، فرماتے ہیں بین النوم والیقظہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کتاب کا نام ہے سرور القلوب بذکر المحبوب، لکھنے والے ہمارے امام اور اہل سنت کے امام، امام اہل سنت عظیم المرتبت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے والد صاحب کی کتاب ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، انہوں نے لکھا، فرمایا جب مولا کائنات فرماتے ہیں بین النوم والیقظہ کی کیفیت تھی۔ ایک صوفی نے قبلہ بڑی زبردست بات لکھی، فرمایا جب محبوب کا دیدار ہوتا ہے بین النوم والیقظہ کی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ یہ سویا ہوا بھی نہیں ہے، جاگ بھی نہیں ہے، بین النوم یعنی نوم سونا، یقظہ مانا جاگنا، سونے اور جاگنے کے درمیان کیفیت ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں یہ سمجھاؤں، آپ نہ سمجھیں بے شک، کوئی اعتراض ہے تو چھوڑ دیجئے گا۔ وہ صوفی کہتا ہے میں یہ سمجھاؤں بین النوم والیقظہ کی کیفیت اس لیے ہوتی ہے اگر سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور جب وضو ٹوٹ جائے گا بغیر وضو کے ان کا دیدار ممکن نہیں، تو کہا بین النوم والیقظہ کی کیفیت ہے وضو بھی رہے اور دیدار بھی ہو جائے، اس لیے جب بھی دیدار ہوتا ہے بین النوم والیقظہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ کیفیت ہو گئی، تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا محبوب علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پہ کھڑے اور دعا فرما رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے ان قریب جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ محبوب کا آنا قصدن ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ خواب میں دیکھا تو صرف خواب ہے، نہیں، قصدن ہے۔ تو فرمایا میں نے دیکھا محبوب دعا فرما رہے اے اللہ میری امت میں جتنے بزرگ ہیں، جتنے بابے ہیں، جتنے سفید ریش ہیں، سب کو جنت دے دے، تیری بارگاہ میں صدیق اکبر کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حوالہ میں نے دیا ہے، پڑھ لیجئے گا حضور والا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کیجئے۔ اب کوئی کہے صدیق اکبر کے وسیلے سے، یہ تو بعد از وصال، یہ تو جناب والا بعد کی کیفیات ہے۔ زندگی میں کبھی کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دیا، دعا قبول ہوئی؟ میں نے کہا ہاں دیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، جان کائنات
تاجدار ختم نبوت جلوہ گر ہیں اور دیوانے پروانے مستانے سامنے تشریف فرما ہیں. ایک نابینا آ جاتا ہے اور آ کے محفل میں کہتے ہیں کون ہے جو اللہ کے نام پر خرچ کرے؟ کون ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے؟ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ کے نام پہ خرچے کرنے کی باری ہے تو سب سے پہلے نام بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ارے وہ سب کچھ لٹاتے ہیں اور پھر اتنا لٹاتے ہیں کہ جو کپڑے پہنے وہ بھی دے دیتے ہیں, ٹاٹ کا لباس پہن لیتے ہیں. اور جبریل امی آتے ہیں تو وہی لباس پہنا ہوا ہے. جبریل آج لباس جدا کیوں ہے؟ پر میں صرف ہمارا عرض کی لباس نہیں, عرش جتنے فرشتے ہیں سب کا لباس یہی ہے. ارے آج ہم اپنے بزرگوں کا لباس پہن لیں تم اعتراض کرتے ہو کہ یہ اللہ کے ولیوں کا لباس, وہ جی دیکھو فلاں ویسی شکل بناتا ہے ویسے کپڑے پہنتا ہے. میں نے کہا نبی کے یاروں کی شکل بنانا یہ تو جبریل امی کی سنت ہے, جا ادھر جا کے پوچھ, ان سے پوچھ. یہ ملکوت یہ فرشتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس کیوں پہن کے ٹاٹ پہن کے کھڑے ہیں؟ پتہ چلا نبی کے یاروں کا لباس اور اسی طرح نقل کرنا یہ تو فرشتوں کی سنت ہے جو فرشتے لباس سے بھی پاک ہے. تو عزیزان محترم وہ صدیق جن کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں گھر میں حلوہ پکاتی ہیں اور جب حلوہ پکاتی ہے آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہ بس کچھ صرفہ کیا ہے, کچھ چیزیں بچا کے رکھی ہیں. فرمایا اچھا اگر یہ نہ ہوں تو تب بھی گزارا ہو سکتا ہے نا. فوراً جا کے خزانچی کو کہتے اتنا تنخواہ کم کر دو. ارے جو اپنے گھر والوں پر بھی پیسے زیادہ سمجھیں تو واپس کر دیتے ہیں, ان کے اب جتنے مرضی ہے باغ کے الزام لگا دو, تمہارا کیا ہے جو مرضی ہے کر لو. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ یار پہ لٹاتے ہیں, اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں, سب کچھ یار پہ لٹایا. اچھا سب کچھ یار کی نظر کیا ہے نا تو پھر یار نے بھی ایسی نظر کی ہے اپنے رنگ میں رنگ دیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے. تو عزیزان محترم محفل سجی ہوئی ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں اور ایک آتا ہے سائل اور کہتا ہے کون ہے جو مجھے اللہ کے راستے میں دے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں, اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں. اس کے بعد کہتا ہے میری آنکھیں سلامت نہیں, میری بینائی سلامت نہیں, تو میں دعا کرنا چاہتا ہوں کوئی طریقہ ہو کہ میری بینائی واپس آ جائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی داڑھی سے لگایا. جیسے آپ نے دیکھا نا کسی بڑے کی کوئی بات کرنی ہو تو ایسے داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں, ایسے داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا, ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی داڑھی سے ہاتھ لگایا اور فرمانے لگے اے سائل اب اللہ کی بارگاہ میں اپنی بینائی کے لیے دعا کر. اگلے دن میں یہ سن رہا تھا کہ ایک عالم صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا نا تو دوسرا اس کو پھر سوشل میڈیا پہ اس نے کلپ بنا دیا یہ واقعہ ہے ہی نہیں, باقی تو حرف آخر ہے یا حرف کل ہے, کیوں واقعہ نہیں ہے؟ آؤ میں دکھاتا ہوں. چلے حضرت بیٹھے ان کی برکت سے حوالہ بھی دے دیتا ہوں. روض الریاحین کتاب ہے, دو کتابیں ہیں, ایک ہے شان اولیاء پر اور ایک ہے شان انبیاء پر. جو شان انبیاء پر ہے وہ آج ملتی نہیں ہے, وہ صرف جامعہ نقیبیہ کی لائبریری سے ملتی ہے, اور جو دوسری ہے وہ بازار میں مل جاتی ہے, اس کے تراجم مل جاتے ہیں, نزہۃ البساتین کے نام سے مل جاتے ہیں, بزم اولیاء کے نام سے مل جاتے ہیں, لیکن یہ جو شان انبیاء پر ہے یہ نہیں ملتی. اور میں نے بھی ٹورنٹو کی یونیورسٹی سے منگوائی تھی کینیڈا سے وہ کتاب, اس ایک روایت کو تلاش کر, ایک یہ روایت اور دوسری جو خطیب بیان کرتے محبوب میں جو ہے وہ طواف فرما رہے تھے یا کریمو یا کریمو یا کریمو والی روایت, کیونکہ میں جیسے پوچھتا تھا کہتے تھے ہمیں نہیں پتا, پھر ہم نے کوشش کی اور وہ کتاب وہاں سے منگائی, اس میں یا کریمو والی روایت بھی موجود ہے اور یہ والی بھی موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو عزیزان محترم انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی مبارک پہ ہاتھ رکھا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, فوراً بینائی لوٹ آئی. بینائی کا لوٹ کے آنا تھا, فوراً جبریل امی آتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام ارشاد فرماتا ہے, اور اللہ فرماتا ہے یہ نابینا صرف اپنے لیے مانگ گیا ہے, مجھے اپنی عزت کی قسم, عظمت کی قسم, اپنی شان جلالت کی قسم, اگر یہ نابینا قیامت تک کے آنے والوں کے لیے دعا کرتا تو اس امت میں کوئی نبینا پیدا نہ ہوتا. مجھے تیرے صدیق سے پیار ہی اتنا ہے. ارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا کیا کہوں آپ کو. علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی نے لکھا, اس کے علاوہ یہ جو فضائل اعمال لوگ لیے پھرتے ہیں, اس کے اندر جو جناب والا فضائل حج باب فضائل مدینہ کے اندر یہ حوالہ موجود ہے.
یہ دو باتیں کرو، دونوں حوالے اسی کتاب کے ہیں۔ ویسے تو امام صفوری نے بھی لکھا ہے، دوسرے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے، یہ آسان جو مل جائے وہ حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دو پتھر تھے، ایک کا نام تھا متقا، ایک کا نام تھا متکلم۔ متقا جو ہے وہ تکیہ سے ہے، اور جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو وہ جو متقا پتھر تھا نا تکیہ سے، وہ سرکتا 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 محبوب کے پاس آتا، محبوب ٹیک لگا لیتا۔ تو وہ جو پتھر ہے نا وہ آتے آتے جناب والا آ جاتا اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا لیتے، اور ایک دوسرا پتھر تھا جس کا نام متکلم تھا، وہ سامنے رہتا اور محبوب پہ سلام پڑھتا رہتا، اور سلام پڑھتا رہتا، اس کا کام یہی تھا، وہ سلام پڑھتا۔ اب یہ بات لکھنے کے بعد علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی کہتے ہیں، اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر اللہ کروڑوں رحمت نصیب فرمائے، اللہ آپ سے مزید راضی ہو، آپ تو آپ کے گھر والے تو گھر والے، آپ کے پتھر بھی میرے مصطفیٰ کریم سے اتنا محبت کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پتھر بھی اتنا پیار کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صاحب گئے حج کرنے کے لیے، اور جب وہاں پہ جب جانے لگے نا، جیسے یہاں پہ جاتے ہیں ہم لوگ عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اب وہ جناب والا حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، کسی نے کہا یار جب تو جائے نا تو ایک خیال کرنا، وہاں پہنچ کر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا، اور شیخین کریمین کی بارگاہ میں سامنے کھڑے ہو کے تم نے سلام عرض کرنا ہے۔ اب وہ حاجی صاحب چلے گئے، مدینے کا جو وقت تھا، اس کو امام صفوری نے بھی لکھا ہے اور تبلیغی جماعت والوں نے بھی لکھا ہے، فضائل مدینہ کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ پہلے والی بھی اسی میں ہے، یہ بھی اسی میں ہے، پتھروں والی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب جانا اور جا کے وہیں سلام دینا۔ اب بندہ چلا گیا، جب وہاں پہ پہنچا نا اور مدینے کا وقت پورا ہوا، ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچے، بیر علی پر پہنچے، احرام باندھ لیا، عمرے کی نیت کر لی، میقات پر خیال آیا میں نے وہ سلام پیش نہیں کیا تھا، سلام پیش نہیں کیا تھا، کیوں نہ میں واپس جاؤں اور جا کے سلام پیش کروں۔ اب جو ساتھ تھے لوگ، آپ حضرات جانتے ہیں، جو لوگ عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں نا، احرام باندھنے کے بعد ان کا مزاج بھی عجیب ہو جاتا ہے، لگتا نہیں یہ وہی تھے جو ہمارے ساتھ آئے تھے، اور کئی لوگ ایسے جاتے دوست ہیں، واپسی میں سلام دعا بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ساتھ رہنا ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا، یہ بت نکلے ہوئے ہوں تو پھر کوئی اور نہیں ہوگا نا، پھر توجہ ہوگی۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، علماء سے، خدا کا واسطہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، انما حسر کے لیے ہے، اللہ قرآن میں تمہاری شان بیان فرماتا ہے، یہ علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ قرآن پہ چلتا ہے یا قرآن کے خلاف چلتا ہے؟ قرآن پہ چلتا ہے۔ قرآن کہے لا یغتب، کسی کی غیبت نہ کرو، عالم تو غیبت نہیں کرتے، قرآن فرماتا ہے لا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ رہو، یہ تو نہیں رہتے، قرآن فرماتا ہے حسد نہ کرو، یہ تو نہیں کرتے، قرآن کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، یہ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تو ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا عالم کے لیے خشیت کا ہونا پہلی شرط ہے۔ ایک بندہ ایک دن مدرسہ میں نہیں گیا مگر خشیت کا پیکر ہے، قرآن نے فرمایا عالم ہے، اور ایک بندہ ساری زندگی کتابوں کی سیاہی کے دشت میں پھرتا رہا مگر غیبت چغلی اور وہ اللہ سے نہیں ڈرا، وہ خشیت اس کے پاس نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہے۔ جو عظمت مصطفیٰ کو چھپائے، اللہ نے فرمایا کمثل الحمار، وہ حمار ہے، انسان نہیں ہے، وہ حمار ہے، نبی کا یار نہیں ہو سکتا۔ عالم جو ہے صحیح معنی میں وہ ہے جو قرآن پہ چلنے والا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اندر سے سارے بت نکلتے ہیں، وہ غزالی زماں بن جاتا ہے، وہ تاجدار گولڑا بن جاتا ہے، وہ حضور بابا فرید الدین بن جاتا ہے، وہ داتا علی حجویری بن جاتا ہے، کیونکہ ڈرا ہے، اور ڈرتے ہوئے سارے اندر کے بت غیبت کے منیحات کے نکال دیے، حسنات میں بدل دیے، دل مزکا مصفا ہو گیا۔ آج بھی زیارت ہو رہی ہے، قیامت تک زیارت ہوتی رہے گی۔ عالم بنو، عالم، کیا بات ہے حضرت، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب فرمایا کہ تم جاؤ اور سلام دینا۔ اب وہ بندہ کھڑا ہو گیا کہ میں کیسے کروں، جاؤں؟ کہنے لگا حضرت میرے ساتھ چلیے، اور صوفی بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا یہیں بھی ادھر بھی سنتے ہیں، سلام پڑھ لو، خیر ہے، ادھر پڑھ لو، ہم تیرے ساتھ واپس نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا اچھا نہیں جاتے، جس نے کہا تھا امانت میں خیانت نہ کرنا، لہٰذا میں وہیں جا کے سلام دوں گا، جا کے سلام دوں گا۔ اب وہ وہاں سے جناب واپس چلتا ہے، کہتے میری یہ سواری بھی لے جاؤ، میرا سامان بھی لے جاؤ، 3 میل کا فاصلہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے 3 میل کے فاصلے پر،
اور جب وہاں پر پہنچتا ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے در ناز پر اب وہ سرکار کے روضہ پاک پہ کھڑا ہے اور مواجہ شریف پہ سلام پیش کر رہا ہے، اور جیسے سلام پیش کرتا ہے نا، دل میں یہی خیال ہے میری سواری چلی گئی، سارے لوگ چلے گئے، تو اب میں کیسے جاؤں گا اکیلا؟ کیا بات! اب وہاں سے فارغ ہوا اور آ کے جناب ریاض الجنہ میں بیٹھ گیا، تو دعا کر رہے میرے مالک مجھے پہنچا دے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر کا جو حصہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور یہ جو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یہی مومن کے بارے میں بھی ہے، قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یارو یہ محبوب نے کیوں فرمایا کہ یہ میرا گھر سے لے کر میرے ممبر تک کا جو ایریا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ جنت کا باغ کیوں فرمایا ہے؟ جنت کا باغ اس لیے فرمایا ہے، ایک تو جنت وہ ہے جو آج کل قوال اور نعت خواں اور نقیب محفل لیے پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تیری جنت مول نہ ورسوں، جنت تو نہیں ورسیں تو پھر جہنم یہ، اور تو کدھر جائے گا؟ جگہ ہی کوئی نہیں۔ ایک تو وہ جنت ہے، یہ تمسخر ہے، یہ تذلیل معاذ اللہ کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں جنت کی، یہ ان کو مبارک ہو۔ ہمارے نبی نے تو جنت مانگی ہے، اور جنت کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر بندہ مہمان ہو اور خدا میزبان ہو۔ جنت کی تعریف کیا ہے؟ جہاں پہ بندہ مہمان ہو اور اللہ میزبان ہو۔ اب کون ہے جو خدا کی میزبانی کو ٹھکرائے؟ وہ کوئی جاہل نعت خواں قوال خطیب ہو سکتا ہے، ورنہ عالم تو جنت مانگتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت شہاب الدین سروردی بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرید نے سوال کیا، حضور یہ بتائیں یہ سب سے اعلیٰ جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مدینہ۔ کہنے لگے پھر آپ کیوں کہتے ہیں اللہ مجھے جنت دے جنت دے؟ فرمانے لگے جب ہم جنت مانگتے ہیں یہ مدینے والا بھی وہیں ہوگا، اس لیے جنت کہتے ہیں۔ فرمایا جنت کی تعریف یہ، جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں بندہ مہمان اور خدا میزبان ہو، اور دوسرا جنت اس لیے کہتے ہیں وہاں موت ہی موت نہیں بلکہ حیات ہی حیات ہے، وہاں زندگی زندگی ہے۔ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں موت نہ ہو بلکہ حیات ہو۔ محبوب نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے امتیوں میرے گھر سے لے کر یہ میرے ممبر کا ایریا جنت کا باغ ہے، اور یہ جان کے آنا تمہارا نبی جنت میں جلوہ گر ہے اور جنت میں موت نہیں ہے، تو کبھی یہ نہ سمجھنا ہم کہیں اور جا رہے ہیں بلکہ یہ سمجھنا ہم زندہ نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر کا حصہ جنت کا باغ ہے، اور جنت میں موت نہیں ہے، حیات ہی حیات ہے۔ جب بھی آؤ تو یہ سمجھ کے اپنے زندہ نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ بلکہ محدثین نے لکھا، علامہ عبد الرحمن سمودی نے لکھا، خبردار نبی کے روزے کو قبر یا مزار نہ کہنا۔ وہ خود فرمائے تم یہ کہو میں رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں، یہ کہو میں رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ کہو روزے پہ جا رہا ہوں، میں یہ کہو سرکار کے پاس جا رہا ہوں۔ ہاں جی عزیزان محترم، اب وہ بیٹھ گیا ریاض الجنہ میں، دعا کرتے ہیں میرے مالک مجھے پہنچا دے۔ پھر وہی بین النوم والیقظہ، وہی کیفیت ہے۔ جیسے وہ کیفیت بنتی ہے تو دیکھتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، شیخین کریمین بھی ساتھ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے ابو بکر، اے میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ہماری محبت میں آیا ہے اور سلام دینے کے لیے آیا ہے اور دور سے چل کے آیا ہے، اور کیوں نہ ہم اس کو پہنچا دیں، یہ مکہ جانا چاہتا ہے۔ اے میرے صدیق، ایک ہاتھ ایک طرف سے تم پکڑو، ایک طرف سے ہم پکڑتے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے میں حوالہ میں کتابوں کو دے چکا، ایک لفظ بلفظ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ کہتے ادھر سے میرے محبوب نے ہاتھ پکڑا، ادھر سے صدیق پاک نے ہاتھ پکڑا، بیٹھا میں ریاض الجنہ میں تھا، آنکھ کھلی تو میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، اور میرا قافلہ 8 دن کے بعد آیا۔ اس سے میں نے پہلے عمرے بھی کئی کر لیے۔ جب وہ آیا اس نے کہا تجھے کس نے پہنچایا؟ میں نے کہا تجھے سواری یا سوار نے پہنچایا ہے، مجھے مدینے کے تاجدار نے پہنچایا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بات حضرت! اچھا بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کی عرض کروں۔ جی کیا بات حضرت! علماء تشریف فرمائے حدیث پاک اتنا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے، نفلی نماز تھی، چاند گرہن کی نماز تھی۔ میرے آقا مصلی سے آگے تشریف لے جاتے ہیں، ہاتھ مبارک ایسے کرتے ہیں، ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں،
نماز ختم ہو جاتی ہے، سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز کا انداز جدا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم نے دیکھا کہ جنت میں انگور کا گچھا نظر آیا، ہم نے سوچا کچھ لے لیں، پھر خیال آیا جب آپ لوگ جنت میں جائیں گے وہاں جا کے لے لینا۔ حدیث پاک اتنا اس کا مفہوم عرض کیا ہے، لیکن چند باتیں اس پر میں ضروری علماء سے دعا لینے کے لیے، تقریر ختم تھی، آپ آئیں تو آپ کے لیے میں یہ عرض کروں دعا لینے کے لیے۔ اب محبوب علیہ السلام حدیث پاک اتنا ہے، لیکن علامہ بدر الدین عینی نے اور دوسرے کئی صوفیوں نے اس پر، ابن عربی جیسے لوگوں نے کچھ سوالات قائم کیے، میں کہتا ہوں چلو آپ سے شیئر کر لوں۔ تو حضور والا وہ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جنت میرے سامنے آئی تو میں نے دیکھا کہ انگور کا گچھا ہے، میں نے کہا میں ایک مٹھی بھر لوں یہ کافی رہے گی، اور پھر میں نے سوچا جب آپ جنت میں جائیں گے تو وہاں خود ہی جا کے تناول فرما لینا۔ اب یہ صوفی یہ عاشق بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ سوچیں کہ محبوب جنت میں چلے گا یا جنت آپ کے قدموں میں آ گئی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ محبوب جنت میں چلے گئے یا جنت آپ کے قدموں میں؟ تو کہتے ہیں جنت قدموں میں آتی ہے، جہاں محبوب ہوتے ہیں اسی مقام کو تو جنت کہتے ہیں۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہی وجہ ہے کہ 5 مرتبہ اس سرزمین کو محبوب آتے، کم از کم 5 مرتبہ، ویسے تو ہر وقت وہاں پہ جلوہ گر ہوتے، تو فرماتے جب وہاں سے چلتے تو زمین کو قدم بوسی کا موقع ملتا، جہاں محبوب کے قدم آ جائیں وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے، محبوب کا ذکر آ جائے وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ جیسے فرمایا جاؤ جنت کی کیاریوں میں تو خوب مزے کیا کرو، پھل کھایا کرو، جنت کی کیاریاں کہاں ہیں؟ عرض کی جنت کی کیاریاں کدھر ہے؟ فرمایا ذکر کے حلقے۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگا جی اگر ذکر کے حلقے جنت کی کیاری ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا تجھے نظر آتے تو آنکھ تیری وسیلہ ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان وسیلہ ہے، مان لے، جو ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے، اگر تجھے نظر آتا تو پھر تیری آنکھ وسیلہ ہوتی، تو ابھی محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات وسیلہ ہے نا۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک جگہ پہ میں گیا تو ایئرپورٹ پہ مجھے انہوں نے روک لیا، کہنے لگے آپ سنی ہے؟ میں نے کہا جی سنی ہوں۔ کہتے جی آپ وسیلے کے قائل ہیں؟ میں نے کہا قائل ہوں۔ کہنے لگے آپ وسیلے کے اگر قائل ہیں تو کیوں وسیلہ مانتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو چونکہ ایمان والوں کو حکم ہے ساروں کو ہے نہیں، تو جن کو حکم ہے وہ تو وسیلہ مانتے ہیں۔ کوئی نہ سمجھ ہے، کیونکہ وسیلہ کا حکم ساروں کو نہیں ہے تو ایمان والوں کو ہے، تو لہٰذا ہم تو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ وسیلے سے مراد کیا لیتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کیا لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو نماز روزہ زکوٰۃ حج کو لیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے وہ قبول ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو آپ نے روزہ رکھا ہے وہ قبول ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو زکوٰۃ اور حج ادا کیا وہ مقبول ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا جس کے بارے میں شک ہے تمہارے پاس قبولیت کی سند نہیں، اس کا تم وسیلہ مان لیتے ہو جن کا نام ہی رسول مقبول ہے، جن کا نام ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے وسیلے کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بات۔ تو حضور والا تیری آنکھ وسیلہ ہوتی ہے اگر تجھے یہ جنت کی کیاریوں میں سب کچھ نظر آتا، ابھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زبان مبارکہ جو ہے وہ وسیلہ ہے۔ تو اب محبوب جہاں پہ قدم رکھتے ہیں آپ وہاں قدم رکھیں تو وہ جنت۔ مومن کی قبر میں زیارت کروانے کے لیے جلوہ گر ہوں، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، وہ مقام ہے جنت۔ تو پتہ چلا جہاں آپ جلوہ گر ہیں جنت ہے۔ اگر کوئی صبح یہ کہہ دے کہ جی عجیب مسئلہ بیان کیا، جنت تو سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، 7 آسمان کے اوپر ہے، تو ہم نے کب کہا ہے نہیں ہے؟ ہم نے کب کہا ہے وہاں نہیں ہے؟ تو قرآن کے اندر ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن اب یہ بات سوچئے ذرا، محبوب کھڑے ہیں مسجد نبی شریف میں، آپ کا ہاتھ مبارک گیا 7 آسمان کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے قریب، جنت کے اندر، انگور کے گچھے کے اوپر۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی بندہ 6-7 فٹ کا بھی ہو، جب وہ ہاتھ اوپر کرتا ہے تو اس کا ہاتھ 1-1.5 فٹ اوپر جاتا ہے۔ تو اور آپ یہاں سے سورج کو دیکھیں تو 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر 20 کروڑ تک سائنسدانوں نے لکھا ہے فاصلہ، کم از کم 9.5 کروڑ سے 20 کروڑ میل تک ہے۔ تو جب عام آدمی یہاں پہ دیکھے، اگر آنکھیں سلامت ہوں تو وہ سورج کو دیکھتا ہے، اس کو سورج نظر آتا کہ نہیں آتا؟ آتا ہے نا۔ تو جیسے ہی آپ سورج کو دیکھتے ہیں سورج نظر آتا ہے، سائنسدان کہتے ہیں یہ جو بندہ ہے اس نے 9.5 کروڑ میل تک کے فاصلے سے سورج کو دیکھ لیا ہے۔ تو یارو جب ایک آدمی 6-7 فٹ کا ہے وہ ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اس کا جاتا ہے 1.5 فٹ اور نگاہ جاتی ہے 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر۔ تو جیسے نبی کا ہاتھ جاتا ہے جنت میں، اس نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ۔
اس میرے مصطفیٰ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ فرما رہے ہیں امت کے لیے کچھ لے لوں، آپ تو مقام احسان پر فیض ہیں، اور مقام احسان تو ہمارے لیے ہے۔ آپ تو جمال جہاں آرا میں ہر وقت گم رہتے ہیں، آپ تو ہر وقت جلووں میں کھوئے رہتے ہیں، آپ تو ہر وقت دیدار خداوندی میں نظر آتے ہیں۔ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے کشف المحجوب میں ایک بات لکھی، جب میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے نا، وہاں لذت دیدار جب ملی نا، تو آپ نے فرمایا میرے محبوب رب مجھے یہیں پہ رکھ لے، میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہی لذت زمین پر آ جائے تو پھر فرمایا پھر چلا جاؤں گا۔ فرمایا نماز دیتے ہیں، یہی لذت جو دیدار کی یہاں نصیب ہے، وہاں نماز پڑھیں گے، یہی لذت محسوس ہوگی، یہی لذت محسوس ہوگی۔ تو فرمایا آپ تو مقام احسان پر ہیں، آپ تو ہر وقت جمال جہاں آرا کو تکتے رہتے ہیں، آپ تو حریم ناز کے پردوں میں پردے آپ کے لیے حریم ناز کے پردے ہٹ جاتے ہیں، لیکن یہ فرما رہے امت کے لیے کچھ لے لوں۔ کھڑے رب کے سامنے ہیں، امت کا خیال، علماء توجہ فرمائیے گا، کھڑے رب کے سامنے ہیں اور امت کا خیال، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ محبوب کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، کل کو لوگ کہیں گے نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، تو میں ان کو بتا دوں کہ تم تو خیال کی بات کرتے ہو، اگر نبی کو امتی کا خیال آئے نماز نہیں ٹوٹتی، امتی کو خیال آئے گا تو کیسے نماز ٹوٹ سکتی ہے؟ امتی کو خیال ہے تو پھر توجہ ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا یاد رکھنا محبوب ایک مٹھی اور کائنات کا رزق، فرمایا پڑھا نہیں واللہ یوتی وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اللہ عطا کرنے والا ہے، ہم تقسیم کرنے والے ہیں، پوری کائنات کا رزق میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھی۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے۔ یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بتائیں، تو یا تو مجھے آپ پہلے کہتے میں سب کچھ ہی بتاتا، لیکن آپ نے اس وقت سوال کیا، چلو میں دو چار باتیں آپ کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کو بیحقی وقت کہا جاتا ہے، جن کو سلطان المناظرین کہا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں جب آپ پڑھاتے تھے نا تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، آپ کی آنکھوں میں آنسو رواں ہوتے، اور وصال سے قبل آپ کی آنکھوں میں ادھر نشان پڑ گئے تھے آنسوں کے، محبوب کی محبت میں ہر وقت روتے تھے۔ اور یہاں ہمارے برادر حضرت علامہ مولانا قاسم سعیدی صاحب، ان کے ساتھ جو عیسائیوں کی بستی ہے، ایک مرتبہ آپ یہاں تشریف لائے اور وہ لوگ آج بھی زندہ ہیں، وہ لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ آپ نے یہاں پر 2.25 گھنٹے خطاب ارشاد فرمایا، اس کے بعد 14 عیسائی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہیں جی، ولی کے نشانی فرمائی اذا رأوا ذکر اللہ، جن کو دیکھیں دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے۔ ان میں حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا حضور یہ جو لوگ کہتے ہیں محبوب علیہ السلام گنبد خضرا میں جلوہ گر ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جناب والا وہ دور ہیں، فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں قرآن تو کہتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ ہم نے لوگوں کو تھوڑی دیکھنا ہے، ہم نے تو قرآن کو دیکھنا ہے۔ قرآن فرماتا ہے نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو قرآن فرما رہے قریب ہیں۔ مخلوق کے کلام کو دیکھو، اگر وہاں دیکھو گے تو الجھ جاؤ گے، خالق کے کلام کو دیکھو، خالق تو فرماتے ہیں مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے، مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو حضور والا میں نے کہا حضور وہ جو گنبد خضرا میں جلوہ گر ہیں تو کیا اپنے امتی کے احوال کو دیکھتے ہیں؟ حاضر ناظر کے عقیدے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو عقیدہ وہ ہے نا جو ہمیں نعت خواں بتاتے ہیں، طیبہ سے سواری چل پڑی ہے، سرکار آ رہے ہیں، آ رہے ہیں تو پھر بیٹھو زیارت کر کے جاؤ۔ یہ جیسے نعت ختم ہوئی گئے، ہمارا اور پروگرام ہے، بھئی باقی سارے فالتو ہیں، فارغ ہیں، تمہارے پروگرام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے حاضر ناظر کا عقیدہ یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بڑے چھوٹوں کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں جلوہ گر ہیں، ہم سب ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور محبوب سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس لیے ناظر ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے۔ یارو اسرائیل علیہ السلام کے سامنے تو یہ تاشت ہے، ایک ٹرے کی صورت میں سب ہیں، جس کی چاہے روح نکال لیں، ایک ٹرے کی صورت میں اسرائیل علیہ السلام کا دیکھنا مان لیتے ہیں، اور محبوب کا ایک نظر میں سب کو دیکھنا نہیں مانتے۔ تو یہ حاضر ناظر کا جو عقیدہ، یہ محبوب جلوہ گر ہے۔ پھر آپ نے ایک بات مقام رسول میں بھی لکھی ہے، فرمانے لگے، یہ حدیث پاک ہے کہ جب کوئی میاں بیوی گھر میں لڑتے ہیں
اللہ لڑائی سے بچائے۔ اللہم آمین۔ تو جب میاں بیوی گھر میں لڑائی کرتے ہیں نا تو وہ جو جنت کی حور ہے وہ جو آپ کو ملنی ہے وہ جنت میں انشاءاللہ، تو وہ جو حور ہے نا میاں بیوی کی لڑائی وہاں سے بیٹھ کے دیکھتی ہے اور وہاں سے کہتی ہے تجھے نہیں پتا کہ اس بندے کی عظمت شان کیا ہے، تو اس کی عارضی بیوی ہے، یہ تو جنت میں میرے پاس آنے والا ہے اور میں حور اس کے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ تو فیضی صاحب قبلہ مسکرائے، فرمانے لگے تمہارے گھر کی لڑائی کا حال جنت کی حور سے چھپا ہوا نہیں ہے، جو ریاض جنہ میں مصطفیٰ ہے ان کی نگاہوں سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا بات، تو تمہارے گھر کی لڑائی، تمہارے گھر کے احوال، تمہارے گھر کے معاملات، تمہارے گھر کے معاملات تو جنت کی حور سے نہ چھپ سکے کیا بات، تو میرے مصطفیٰ کی نگاہ سے کیسے چھپ سکتے؟ توجہ ہے؟ اچھا ایک بار میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا حضور یہ بتائیں، یہ حدیث پاک ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے نا تو جیسے ہی درود پڑھا جاتا ہے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سبز گنبد کے مکی، فلاں شخص اور فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ میں نے کہا استاد جی یہ گل دسو کہ درود میں پڑھا، میرے ابا جی دا نام درود اے پڑھے نہیں، دے ابا جی دا نام اے، ابا جی دا نام فرشتہ کیوں لینا ہے؟ واہ واہ واہ، کوئی نہیں توجہ، کیا بات، ابا جی دا نام کیوں لینا ہے؟ انہوں نے فرمایا آپ نے تو ایک روایت کہیں پڑھ لی ہوگی کہ صرف ابا جی کا نام لیتا ہے، جائیں القول البدی اٹھا لائیں ذرا، امام سخاوی والی کتاب لے آئے، میں کتاب لے آپ نے کھولا وہاں لکھا ہوتا ہے 10 پشتوں کا نام لیتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ 10 پشتوں کا نام لیتا ہے جی، فلاں کا بچہ بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا پڑپوتا، 10 پشتوں کا فرشتہ نام لیتا ہے، اے سبز گنبد کے مکین، یہ آپ پر درود بھیجتا ہے۔ استاد سے فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے، وہ فرشتہ بتاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 پشتہ تک تو میں جان دا نسب ٹھیک ہے، کوئی نہیں سمجھے، 10 پشتہ تک تو میں جان دا کہ ادھر نسب ٹھیک ہے، حضور والا ادھر نسب ٹھیک ہے، تاں تو تھوڑی ذات تے درود پڑھتا کھڑا ہے، 10 پشتوں تک جو ہے اس کا نسب ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی محبوب فرماتے ہیں کہ یہ جو اسماء و صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، محبوب خود سنتے ہیں، یہ بھی بات درست ہے، فرشتہ بتاتا ہے یہ بھی درست ہے، جو خود سنتے ہیں اس میں اہل محبت ہی ہے، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ جو محبت کرنے والے ہیں وہ سب سے علیحدہ ہو کے جدا ہو کے وہ بیٹھتے ہیں اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سلام پڑھیں اور محبوب توجہ نہ فرمائے؟ تو محبوب کی توجہ ہوتی ہے، اور فرمایا محبوب وہ جو لوگ درود بھی پڑھ رہے ہیں کسی اور بے خیالی میں، درود تو ضائع وہ بھی نہیں ہے، محبوب یہ آپ کی شان کریمی کے خلاف ہے، وہ درود پڑھے، سلام پڑھے، وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، آپ اس کی طرف متوجہ ہو، پھر ہم فرشتے کی ڈیوٹی لگا رہتے ہیں، وہ درود پڑھے گا، وہ فرشتہ بتائے گا اے سبز گنبد کے مکی فلاں پڑھ رہا ہے، کیونکہ رد وہ بھی نہیں ہونا، رد وہ بھی نہیں ہونا۔ تو یعنی اتنی نسلوں تک فرشتہ جانتا ہے کہ 10 نسلوں تک تو میں جانتا ہوں۔ اور پھر آپ مسکرائے اور فرمانے لگے ایک مناظرانہ بات بھی لیتے جائیے۔ میں نے کہا حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا بات دراصل یہ ہے، فرشتہ یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں میں تو اس در کا خادم ہوں، ارشست و کمی پایا ز آوان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد، جس در کا جبریل امی خادم ہے وہ ہمارا تو سپہ سالار ہے، ہم تو ڈیوٹی کرنے والے ہیں۔ تو جس در پہ کھڑے ہو کر فرشتہ سب کا درود بھیج سنتا ہے، تو جس در کے غلاموں کے سننے کا یہ عالم ہے، نبیوں کے امام کے سننے کا عالم اپنا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کا اپنا عمل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر آخری ایک بات حضرت صدیق اکبر پہ اور بات ختم۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں نبوت کا سورج فرمایا ہے، سراج منیرہ۔ بے شک، اچھا 2 سورج ہیں قرآن پاک میں، ایک ہے آسمان کا سورج اور ایک ہے نبوت کا سورج۔ اچھا نبوت کے سورج محبوب علیہ السلام ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب نے اپنے دل سے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تو نبوت کے جو سورج ہیں محبوب کی ذات بابرکات ہے، ان کے دل سے تو صدیق اکبر ہوں، اور پھر آسمان کے سورج کے دل میں ابو بکر صدیق نہ ہوں تو بات بنتی نہیں۔ کیا بات ہے، تو امام صفوری نے پردہ ہٹایا، اور دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے، کئی کتب کے اندر میں نے نشان لگا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ جو سورج ہے نا
یہ جب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے نا، اس کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہیں، یہ طلوع ہوتا ہے پھر 70,000 فرشتے کھینچتے ہیں، تو یہ غروب ہوتا ہے، پھر اسی سورج کے دل میں لکھا ہوا ہے سیدنا صدیق اکبر، اور سورج کے دل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو فرشتے جب اس کو کھینچتے ہیں نا تو کھینچ نہیں سکتے، فرشتے سورج کی خدمت میں کہتے ہیں اے سورج جس کا نام تیرے دل میں لکھا ہوا ہے ذرا طلوع بھی ہو جا غروب بھی ہو جا۔ اب تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سورج کے دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو عالم یہ ہے، کیا بات، تو اگر عاشق کے دل میں صدیق اکبر کا نام آئے تو کوئی بد باطن اس کو کہیں کھینچ نہیں سکتا، وہ ایک جگہ پہ مضبوط رہے گا۔ شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر۔ نور الابصار میں یہ بات ہے، تفسیر خطیب میں بھی ہے، مقالات اسلامیین کے اندر بھی ہے، تو ابو الحسن العشری نے اس بات کو بھی نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر کیڑے لگے، دیمک لگی، کشتی کو کھانے لگی نا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، وہ جناب والا نوح علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ یہ دیمک لگ جاتی ہے، کشتی یہ جو لکڑی ہے اس کو کھا جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے نوح علیہ السلام اس کشتی پر میری مخلوق کے اکابرین کا نام لکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باری تعالیٰ تیری مخلوق کے اکابرین کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا نام لکھیں۔ لکھا گیا، جب کشتی کے اوپر لکھا گیا پھر کشتی کو دیمک نہیں لگی۔ علامہ اسماعیل حقی نے جب یہ بات پڑھی چپ نہ رہا، اس نے کہا کشتی پہ ان چاروں کا نام آ جائے کیڑے نہیں لگتے، تو دل پہ لکھ کے قبر میں تیرے جسم پہ بھی کیڑے نہیں لگیں گے، تیرے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، تیرا کفن برباد نہیں ہوگا، میلہ نہیں ہوگا، ذرا ان چار یاروں کا نام تو لکھ لے ذرا۔ اور اچھا یہ بھی یاد رکھیں، علماء بیٹھے تائید فرمائیں گے جب ہم صحابہ کا نام لیں نا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اہل بیت اس میں شامل نہیں ہے، صحابہ بھی جو ہے اہل بیت بھی صحابہ ہیں، اہل بیت بھی صحابہ ہیں، جب صحابی کی بات آئے گی اس میں صحابہ بھی شامل ہیں اور اہل بیت بھی شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا خوبصورت مسلک دیا ہے کہ اہل بیت کا نام آئے ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں، صحابہ کا نام آئے ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ ہم تو سب سے نبی کی ایک ایک نسبت سے پیار کرنے والے ہیں، نبیین کا ذکر آئے، صدیقین کا ذکر آئے، شہداء کا ذکر آئے، صالحین کا ذکر آئے، کاملین کا ذکر آئے، واصلین کا ذکر آئے، عاشقین کا ذکر آئے، رادین کا ذکر آئے، مردین کا ذکر آئے، نبی کی ایک ایک نسبت میں جس کا بھی ذکر آئے ہم تو خوش ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عقیدہ اہل سنت پر زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر موت دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔